کہ ان آنکھوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ آج اگر کوئی گنبد خضرا دیکھ لے یا کوئی کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کر لے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ کعبہ اور گنبد خضرا کا جلوہ اپنی آنکھوں میں بسا کر کے لا رہا ہے، تو میں اس کی آنکھوں کو چوم لوں، اس کی پیشانی کو چوم لوں۔ حیرت ہے، جس نے کعبے کی دیواریں دیکھا اور جس نے گنبد خضرا دیکھا، جب اس کی آنکھیں اتنی محترم ہے ہمارے نزدیک، تو صحابہ کیا شان والے ہوں گے جنہوں نے صرف کعبہ نہیں بلکہ کعبے کا کعبہ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا، رحمت کو دیکھا۔ گنبد خضرا دیکھتے ہیں تو خوش نصیب ہیں، جس نے گنبد خضرا والے کو دیکھا وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی اگر مٹھی بھر جو خیرات کرے اور تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو تو تمہارا احد کے برابر سونا خیرات کرنا میرے صحابی کا مٹھی بھر جو خیرات کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کی کئی وجوہات ہے۔ نمبر 1 ان کا اخلاص، نمبر 2 جس وقت اسلام کے نام پر کوئی دینے والا نہ تھا۔ یہ اہمیت اس چیز کی ہے بھائی، جو بندہ پیٹ بھرا ہو اس کو کھلانے کا ثواب الگ ہے، اور جو بھوک سے مر رہا ہو اس کو کھلانے کا ثواب الگ ہے۔ تو آج اسلام کے نام پر دینے والے کروڑوں لوگ ہیں جو سب کچھ دے رہے ہیں۔ اس وقت تو اسلام کا نام لینے پر بھی مار پڑتی تھی، اسلام کا نام زبان پر آتا تھا تو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا۔ اس وقت صحابہ نے اپنا مال دیا، اس وقت انہوں نے اپنے مال کی قربانی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا اور تم لوگوں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا دونوں برابر نہیں ہو سکتا، دونوں اکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے لیے فرمایا، لیکن اللہ اکبر، ان میں جو ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ کون ہستی ہے؟ 4 لوگ سب سے پہلے میرے اور آپ کے نبی پر ایمان لائے۔ پہلے ایمان لانے والے 4 لوگ ہیں۔ آزاد مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لائے، عورتوں میں ام المومنین سیدہ خدیجہ ایمان لائی، بچوں میں مولائے کائنات سید السادات علی مرتضی ایمان لائے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ غور فرمائیں تو بات پتہ چلے گی۔ 4 لوگ ایمان لائے ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر، مولا علی، حضرت زید بن حارثہ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آپ غور فرمائیں یہ 4 کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے بات آگے بڑھانے سے پہلے اپنے نبی کی شان سنیں، اپنے آقا کی شان سنیں۔ دیکھیے دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں، جتنے لوگ بستے ہیں، آپ سب حقیقت کی نظر سے سننا، عقیدت کی بات نہیں، حقیقت کی بات، ایک دم سچی بات، 2+2 4 کی طرح دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں اس سے سب عقیدت رکھتے ہیں سوائے اس کی بیوی کے۔ آدمی کتنا ہی بڑا عالم بن جائے، کتنا ہی بڑا مفتی بن جائے، کتنا ہی بڑا مقرر بن جائے، کتنا ہی بڑا پیر بن جائے، حتیٰ کہ ولی بھی بن جائے، تو بیوی صرف بیوی ہوتی ہے۔ وہ محبت کرے گی، عقیدت نہیں کرے گی، وہ لڑے گی بھی، وہ جھگڑے گی بھی، کبھی وہ نافرمانی بھی کرے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے عقیدتوں کا خراج سمیٹ سکتا ہے، لیکن بیوی سے عقیدت کا خراج، وہ محبت بہت کرتی ہے، عقیدت نہیں کرتی۔ محبت اور عقیدت میں فرق ہوتا ہے۔ بیوی محبت کرتی ہے شوہر سے، اور سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائے، دوست سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر یہی دوست دوسرا دوست بنا لے تو وہ دوست خوش ہوتا ہے کہ میرے دوست کا ایک دوست بڑھ گیا، ناراض نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے، ایسی بات ہے، 3 دوست ہو جائیں ناراض نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے کہ ہم 3 ہو گئے، ہے نا۔ لیکن بیوی اتنی محبت کرتی ہے کہ شوہر اگر دوسری بیوی کو کا ذکر اگر مذاق میں کر دے کہ میں دوسری کر رہا ہوں
تو اس کا اچھا خاصا کھلا ہوا چہرہ اتر جاتا ہے. یعنی اس کی محبت کی انتہا تو دیکھو کہ وہ شدت گوارا نہیں کرتی کہ میں محبت کرنے میں اکیلی رہوں, میرے برابر کوئی کھڑا نہ رہے. محبت اس حد تک کرے گی لیکن عقیدت نہیں کرے گی. آپ عالم ہیں, آپ مفتی ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ پیر ہیں, کچھ بھی ہیں, میرے لیے تو صرف شوہر ہے. اس لیے دنیا ہاتھ چومے وہ ہاتھ نہ چومے, وہ تو جھگڑا بھی کر لے, اللہ اکبر, تو عقیدت نہیں کرے گی, محبت کرے گی. دوسری بات, بھائی سے محبت کرتا ہے, جلدی سے عقیدت نہیں کرتا. اسی لیے تھوڑی تھوڑی بات پر جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, بھائیوں میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے, مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے. آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا بھائی بڑے مرتبے کا ہوتا ہے, لیکن جب دو بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں اور کسی چیز میں بات ہوتی ہے تو تو میں تک ہو جاتی ہے, چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی سے, بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی سے. یعنی کہ یہ برادری ایسی ہے بھائی کی کہ بھائی سے محبت تو کرے گا لیکن عقیدت نہیں کرے گا. تیسری بات, غلام اپنے آقا سے محبت تو کرتا ہے مگر عقیدت نہیں کرتا. اس لیے کہ جب غلام کو کام دیا جاتا ہے, کام کرے گا لیکن منہ میں بڑھائے گا, کوسے گا, اتنا کام دے دیتے ہیں, ضرورت سے زیادہ کام لیتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلاموں کے دل میں آقا کی محبت تو ہو سکتی ہے مگر عقیدت نہیں ہو سکتی. ایسے ہی سیٹ کے لیے نوکروں کے دل میں محبت تو ہو سکتی ہے, عقیدت نہیں ہو سکتی. اسی طرح چوتھی برادری دوست ہیں, دوست سے محبت کرتا ہے مگر عقیدت نہیں کرتا. اللہ اکبر, آپ دیکھتے ہوں گے اسکول کے دوست آپ کو ملے تو وہ جیسے پکارتے تھے پرائمری کے اندر ویسے ہی زیادہ تر پکارتے ہیں, بے تکلف رہتے ہیں, بے تکلف ملتے ہیں. بولو یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی چار برادری ایسی ہے وہ محبت تو کرتی ہے لیکن عقیدت اکثر نہیں کرتی. مگر قربان جائے مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق پر, مصطفیٰ جان رحمت کے کردار پر, مصطفیٰ جان رحمت کی بلندی پر, ان کی خوبیوں پر, ان کے تقوی پر, ان کی عصمت و طہارت پر. اللہ اکبر, جو چار برادریاں محبت کرتی ہے عقیدت نہیں کرتی. رسول اللہ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے بیوی ایمان لائی, سب سے پہلے دوست ایمان لایا, سب سے پہلے بھائی ایمان لایا, سب سے پہلے غلام ایمان لایا. اور یہ چاروں نے ایمان لا کر کے بتا دیا کہ دنیا کا کردار اور ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کا کردار اور. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ ایمان لائے. سیدہ خدیجہ نے مانا, بلکہ جب سہیلیوں نے کہا کہ خدیجہ تم نے محمد عربی کا کلمہ نادانی سے پڑھا ہے, تو خدیجۃ الکبریٰ نے کہا واللہ میں نے شوہر سمجھ کر ان کا کلمہ نہیں پڑھا, 15 سال تک میں نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے, رات و دن دیکھا ہے, اور عقل و خرد میں کروڑوں مرتبہ میرے کلموں کو بوسے دیے تھے. اس کے بعد پھر جا کر میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. کی شان کیا ہوگی, حضور کی عظمت کیا ہوگی. اللہ اکبر. تو بات اس پر دور نہ نکلے, صدیق اکبر اولین اسلام لانے والوں میں سے ہے. اور پھر ایک خاص بات, حضور علیہ السلام سے محبت اور عشق پوری امت میں جتنا صدیق اکبر نے کیا یہ انہی کا نصیب ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری ہوگا. سبحان اللہ, وزنی ہوگا. آپ دیکھیں ہم بھی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. 14ویں اور 15ویں صدی میں تو عشق و محبت اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کچھ نہ بھی کرو تو بھی عاشق رسول ہو, داڑیاں منڈاؤ تو بھی عاشق رسول, زنا کرو تو بھی عاشق رسول, کان میں ایئر فون لگا کے گانے سنو تو بھی عاشق رسول,
گھر کی عورتیں بے پردہ گھومے تو بھی عاشق رسول، مسجد ویران کرو تو بھی عاشق رسول، غیبت کرو تو بھی عاشق رسول، چغلی کرو تو بھی عاشق رسول، نشہ کرو تو بھی عاشق رسول۔ میں کہتا ہوں یا اللہ یہ ایسا معاملہ ہے نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عشق ہے کس چیز کا نام، اور بن بیٹھے عاشق رسول۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں اللہ کرے عاشق ہو جاؤ، لیکن نادان ہے انسان۔ ارے عشق قربانی چاہتا ہے، عشق مٹنا چاہتا ہے، عشق تباہی چاہتا ہے، عشق بربادی چاہتا ہے، عشق لٹانا چاہتا ہے۔ آئیے صدیق اکبر کی بات کریں، یہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت میں سب سے پہلا یہ وہ خطیب ہے جس نے رسول اللہ کی عظمت پر سب سے پہلے خطبہ دیا ہے۔ حضور کی عظمت پر آج جتنی باتیں ہوتی ہے وہ سب اپنی جگہ ہے۔ آج وہ حضور کی عظمت پر تقریر کریں تو لوگ انہیں پھول پہناتے ہیں، انہیں چادریں اڑاتے ہیں، انہیں نظر پیش کرتے ہیں، انہیں کھانا دیتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق اس امت کا وہ خطیب ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی عظمت بیان کی، حضور کی بزرگی بیان کی اور اللہ کی شان سے بیان کی ہے۔ ایک مرتبہ حضور سے عرض کیا دار ارقم میں، یا رسول اللہ دار ارقم میں حضور علیہ السلام تھے، میں اپنے جوانوں کو جو سیرت النبی کہ اس باب سے بے خبر ہے ان کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں حضور کی سیرت ہی نہیں پتہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا ابتدا میں، تو حضور کو لوگوں نے اتنا ستایا کہ اللہ کے رسول کو اپنا گھر چھوڑ کر حضرت ارقم کے گھر میں جا کر کے رہنا پڑا۔ یعنی اللہ کے رسول نے جو دین پھیلایا نا میرے بھائی، میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ جو قوم ہمارے دماغ میں یہ بسا ہوا ہے نا کہ حضور نے چاند کے ٹکڑے کیے اور اسلام پھیل گیا، سورج کو پلٹایا اور اسلام پھیل گیا، اور کنکریوں کو کلمہ پڑھا اور اسلام پھیل گیا، یہ ہمارے دماغ کے اندر صحیح بات نہیں بیٹھی۔ چاند کا ٹکڑے ہونا حق ہے، انکار نہیں، سورج کا پلٹانا حق ہے، انکار نہیں، کنکریوں کا کلمہ پڑھانا حق ہے، انکار نہیں، لیکن اس کی وجہ سے اسلام نہیں پھیلا۔ یہ بات آپ دماغ میں رکھ لیں۔ جب ہمارے دماغ میں، ہمارے بچوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہو گیا، سارا مکہ مسلمان ہو گیا، تو پھر ان کو کوئی خاص اسلام کی اہمیت پتہ چلے گی؟ ارے چاند کے ٹکڑے دیکھ کر کے مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ یہ کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ آپ حقیقت پڑھیں سیرت اٹھا کر، حضور علیہ السلام کے چاند کے ٹکڑے دیکھ کر انہوں نے مذاق اڑایا، کہا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ پھر مسلمان لوگ کیسے ہوئے؟ حضور کے معجزات حق ہیں، کچھ لوگ معجزات دیکھ کر بھی مسلمان ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ رسول اللہ کی محنتوں کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی کاوشوں کی وجہ سے۔ اگر دل میں واقعی عشق رسول ہے تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اور تمہارے نبی کو اس دین کی خاطر، ناندیڑ والوں یہ جو 5 وقت آپ کے ناندیڑ میں اذان گونجتی ہے، یا میرے مالیگاؤں میں جو 5 وقت کی اذان گونجتی ہے، ہمارے گھر کی طاقوں میں جو قرآن رکھا ہے، ہماری مسجدوں میں جو 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، یہ جو کلمہ آسانی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ یہاں تک پہنچانے کے لیے اپنے نبی کو پتھر کھانے پڑے ہیں، اپنے نبی کے پیٹ پر 2-2 3-3 پتھر بھوک کی وجہ سے باندھے گئے ہیں۔ اسی پہ بستی ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 1 مہینہ گزرتا حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، دوسرا مہینہ آتا وہ بھی گزرتا حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، تیسرا مہینہ آتا وہ بھی گزر جاتا حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ حضور کے گھر کے لوگ یا تو بکری کے دودھ پر گزارا کرتے یا تو کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے۔ آج ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کے اللہ و رسول کی نافرمانی کرنے والی قوم جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑی ہوگی تو اس وقت اپنے نبی کی محنتوں کا جواب کیا ہمارے پاس ہوگا؟ اللہ پوچھے گا میرا محبوب تو تمہارے گھر تک دین پہنچانے کے لیے پیٹ پر پتھر تک باندھے، میرا محبوب تو 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہ جلے تمہارے گھر تک دین پہنچانے کے لیے، اس دین کی تم نے قدر کیا کی تھی؟ یہی کہ کرکٹ کی تو اہمیت تھی لیکن نماز کی اہمیت نہ تھی، تمہارے نزدیک دوست کی تو اہمیت تھی، اذان کی اہمیت نہ تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دو گے؟ آج اپنی طبیعت سے، اپنی جوانی پر غرور اور
घमंड करने वालों, अपनी दौलत पर गुरूर और घमंड करने वालों, एक दिन अल्लाह की अदालत है, अल्लाह की अदालत में खड़े होना है। कुरान उस दिन के बारे में कहता है, अल्लाह अकबर, उस दिन का हाल क्या है? तो कुरान कहता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन, कि वो जो क़यामत का दिन है, उस दिन जिब्रील अमीन जैसा फरिश्तों का सरदार और सारे फरिश्ते जो मासूम हैं, सफ बसफ अल्लाह की हैबत से कांपते खड़े होंगे। उस दिन मासूम को भी कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। जिस दिन मासूम कलाम करने की जुर्रत नहीं करेगा, उस दिन जानी क्या कलाम करने की हिम्मत लाएगा? कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुनने वाले अल्लाह से कलाम करने के लिए कहां से हिम्मत लाएंगे? नरम नरम गद्दों पे लेट कर रात के 3-3 बजे तक के ज़िना की फिल्में देखने वाले अल्लाह की बारगाह में मुंह खोलने की ताकत कहां से लाएंगे? कौन क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कौम की अक्सरियत का हाल सबको पता है। अपनी तन्हाइयां कैसे गुजारते हो आपको अच्छी तरह पता है। रात के पापी और दिन के गाजी बनने का ख्वाब देखने वालों, कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है। उसका फरमान है, हुआ माकुम ऐनमा तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो कभी तुमसे जुदा नहीं होता। उसका इल्म और उसकी कुदरत वो तुम्हें घेरे हुए है। वो इल्म और कुदरत के एतबार से हर जगह तुम्हारे साथ है। इतना करीब है कि खुद कहता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। सुन लो, एक मकाम पर फरमाता है, अल्लाहु अकबर, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि जमीन खबर देगी इंसान के अमाल की। इंसान ने जमीन के जिस चप्पे पर लेटकर, चप्पे पर बैठकर, उस चप्पे पे खड़े होकर गुनाह किया था, जमीन खबर देगी। इंसान उस वक्त तो हैरान परेशान हो जाएगा कि जमीन मेरे अमाल की खबर दे रही है। एक मकाम पर कुरान कहता है, व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये तेरी चर चर चलने वाली जबान पर क़यामत के दिन अल्लाह मुहर लगा देगा, मुंह पे मुहर लगाएगा। इंसान के हाथ और पैर और आज़ा अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे, मौला इसने मुझसे ये काम लिया था, इसने मुझसे ये गुनाह करवाया था, इसने मुझसे ये गुनाह करवाया था, मुझे बताओ। उस वक्त इंसान की हैरानगी का आलम ये होगा, वो सोचेगा ये मेरे आज़ा थे या खुदाई जासूस थे, लेकिन उस वक्त तो उसका कोई बस नहीं चलेगा। उस दिन क्या बनेगा मेरे भाई? इसलिए याद रखो, गुनाह करने से पहले सोचो ना कि इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के नबी ने मेहनतें कितनी की है, असहाबे मुस्तफा ने मेहनतें कितनी की है, उन्वान दूर न निकल जाए। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को अपने घर से निकलकर दार अरकम में रुकना पड़ा और हुजूर हजरत अरकम के घर रुके। असल में हजरत अरकम का घर चूंकि पहाड़ के दामन से लगा हुआ था, इसलिए उसमें जाना आसान नहीं था। और एक बात आपको बताऊं, जब सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए जाते थे तो कैसे जाते थे पता है? खड़े खड़े पैरों पे चल के नहीं जाते थे, बल्कि घुटनों और हाथ के बल चल के जाते थे। कोई देख न ले, अगर देखेगा तो पीछा करते करते आ जाएगा और यहाँ दार अरकम में आके हुजूर को तकलीफ पहुंचा देगा। इतनी एहतियात से दीन की दावत आम हो रही थी। आज हमें क्या पता कि अजानों की अहमियत क्या है। इन अजानों के पीछे कई लोगों का खून है, खून, कई लोगों की जानें हैं, कई औरतें जवानी में बेवा हुई है, तब कहीं जाकर ये 5 वक्त की अजानें हैं, कई बच्चे बचपने में बेयतीम हुए हैं, तब कहीं जाकर के ये 5 वक्त की नमाजें हैं। आपसे क्या और हमें क्या खबर? हमें तो दुनिया के अंदर इतने डूब चुके हैं, शैतान के हाथ की ऐसी कठपुतली बन चुके हैं, हमें एहसास ही नहीं। अल्लाह अकबर, आपको ये एहसास है कि मेरे बाप की दौलत इसलिए जमा हुई है कि उसके माथे का पसीना उसके पैर तक आया, तब मेरे बाप की बिल्डिंग बनी है। अब ये बिल्डिंग दिखने नहीं दूंगा, इसको टूटने नहीं दूंगा, इसको ज़ाय होने नहीं दूंगा। बाप के पसीने का इतना ख्याल, रसूलुल्लाह के खून का कितना ख्याल। हुजूर का तो इस दीन के लिए पसीना नहीं बहा,
بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام طائف کی وادی میں جب اس دین کا پیغام لے کر پہنچے تھے تو اس وقت میرے نبی کو اتنا مارا گیا تھا کہ حضور کی نالین خون سے بھر گئی تھی. کیا زنا کی فلم دیکھنے سے پہلے رسول اللہ کا وہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آتا کہ حضور کی نالین خون سے بھر گئی تھی؟ کیا گانے سننے سے پہلے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ منظر نہیں آتا کہ حضور نے پیٹ میں پتھر باندھے تھے؟ ہماری نگاہوں کے سامنے وہ مناظر نہیں آتے کہ حضور کو اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا؟ گھر تو گھر ہے، ایک موقع وہ آیا کہ حضور نے وطن تک چھوڑ دیا، شہر تک چھوڑ دیا، مکہ تک چھوڑ دیا. کن کن قربانیوں کا تذکرہ کرے. جو قوم اپنے نبی کی محنت کو بھلا دے وہ قوم زمین پر عزت کے ساتھ جینے کے لائق نہیں. آج زمین پر مسلمانوں کی ذلت اسی لیے، مسلمانوں کی رسوائی اسی لیے. کوئی سیاسی لیڈر اگر جھوپڑا بنا کر دے دے تو ہم جھک جھک کر اس کو سلام کرتے ہیں. کوئی پانی دے دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتے. جس نبی نے ہمیں دین دیا اتنی محنت کر کے، اس نبی کا ہم نے کیا حق جانا، ان کا کیا احسان جانا. اللہ اکبر. تو بات دور نکل گئی. عرض کر رہا تھا کہ دار ارقم میں اللہ کے رسول جلوگر ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں آقا چلیں، مکے والے آپ کو پہچان نہیں رہے، میں بتاؤں گا آج مکے والوں کو کہ آپ کون ہیں. یہ پہلا خطیب ہے امت کا جو عظمت رسول بیان کرنے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ جا رہا ہے. کیا نصیب تھے. ہم تو یہ تصور کرتے کہ ہم عظمت رسول بیان کر رہے ہیں، حضور مدینہ منورہ سے ایک نظر ڈال دے تو کرم ہو جائے، نظر پڑ جائے کرم. لیکن وہاں تو جس کی شان بیان ہو رہی ہے اس کے ساتھ جایا جائے. کعبۃ اللہ کی دیوار سے رسول اللہ کی پیٹھ لگا کر حضور کو کھڑا کر دیا گیا. صدیق اکبر نے کہا مکے والوں ان کو پہچانو، سبحان اللہ، یہ سید العالمین ہے، یہ قائد المرسلین ہے، یہ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں، تم ان سے دشمنی کرتے ہو. پتا ہے اس پہلی عظمت رسول بیان کرنے کے بدلے میں ملا کیا صدیق کو؟ چاروں طرف سے مکے والوں نے گھیر لیا، اتنا مارا صدیق اکبر کو زمین پہ گرا. مارتے مارتے یہ پوزیشن آئی کہ وہ بے ہوش ہو گئے مار کھاتے کھاتے. جب صحابہ کرام نے اس مجمع اور بھیڑ کو دیکھا، چند لوگوں نے رسول اللہ کو اپنے گھیرے میں لیا اور پھر دار ارقم کی طرف خاموشی سے چلے گئے. چند صحابہ نے ابو بکر صدیق کو بچانے کی کوشش کی، کامیاب نہ ہو سکے. صدیق اکبر بے ہوش پڑے، اتنا مارا کہ مردہ سمجھ کے چھوڑ کے بھاگ گئے. ابو بکر مر گیا، اس ذہن کے ساتھ وہ سب بھاگ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے لوگ آتے ہیں، ان کی ایمان کی محبت میں نہیں، قبیلے اور برادری کی محبت میں صدیق اکبر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، چارپائی پہ لٹا دیتے ہیں. سب کھڑے ہیں خاندان کے لوگ. دو میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے، یا تو ابو بکر کی آنکھ کھل جائے، ہوش میں آئے، پوچھیں گے کرنا کیا ہے، وہ جو کہیں گے وہ کریں گے. اور اگر ان کی روح نکل گئی پھر ہماری تلواریں نکلے گی. جس نے ابو بکر کو ہمارے خاندان کے آدمی پہ حملہ کیا ہم سب سے لڑیں گے. ایمان کی محبت میں نہیں، وہ سب مسلمان بھی نہیں تھے. ابھی تک تو صدیق اکبر کے ماں باپ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، امی بھی اسلام نہیں لائی تھی، ابا بھی اسلام نہیں لائے تھے. صدیق اکبر کے خاندان کے لوگ قبیلے کے اور خاندانی عصبیت کی خاطر کھڑے ہیں. ان کی روح نکلے گی، تلوار نکلے گی اور سب سے لڑیں گے جس دن کو مارا ہے. ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرے، صدیق اکبر ہوش میں نہیں آئے. تیسرے دن جب ہوش آیا خاندان کے لوگ خوش ہو گئے اور خوش ہو کر ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر کیسے ہو. 3 دن کے بعد صدیق اکبر ہوش میں آئے. خاندان کے لوگوں نے پوچھا ابو بکر کیسے ہو. اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے صدیق اکبر نے ایک سوال کیا میرے آقا کیسے. سبحان اللہ. عشق، اس کو عشق کہتے ہیں، اسے محبت رسول کہتے ہیں. وہ پوچھتے کیسے ہو اور یہ کہتے میرے آقا کیسے ہیں، اور پھر کہتے میرا آقا سلامت تو میرا سب سلامت. سبحان اللہ. خاندان کے لوگ غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کر کہا ہمیں اس کی پڑی ہے، اس کو کسی اور کی پڑی ہے، چھوڑو اسے.
सब छोड़ के चले गए, लेकिन माँ माँ होती है। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की अम्मी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो सराहने बैठी रही। माँ माँ होती है, अल्लाह अकबर। माँ का प्यार बड़ा अजीब होता है। माँ किसी की भी माँ हो, माँ कहीं की भी माँ हो, माँ किसी भी इलाके से, खित्ते से, कबीले से ताल्लुक रखती है, माँ के सीने में ममता होती है। सब छोड़कर चले गए, माँ बैठी रही। माँ ने कहा, मेरे लाल अबू बकर, 3 दिन के बाद होश आया है, तुझे भूख लगी होगी, थोड़ा सा दूध लाती हूँ, दूध पी लो, इत्मीनान मिलेगा। सिद्दीक अकबर कहते हैं, नहीं अम्मी, जब तक कि मैं अपने आका की ज़ियारत नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने आका का